میری زبان پر اگر لگام نہ لگائی گئی ہوتی کہ میری تعریف نہ کیا کریں تو میں تو وہ سناتا کہ آپ کا دل و دماغ معطل ہو جاتا کہ اس فتنے کے دور میں، بدعمالیوں کے دور میں جو سراپا تقوی والے نظر آتے ہیں، آپ کی محبت اور زیادہ دوبالا ہو جاتی۔ مگر ہمارے بتانے سے آپ محبت کریں تو پھر کیا فائدہ؟ کہ آپ خود دیکھیے اور دیکھ کر سمجھیے کہ جہاں پیروں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ والے بھی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک مکار بھی ہیں۔ تو ان بھیڑوں میں آپ کتنے اللہ والوں کو جانتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، فیض پاتے ہیں، اور بعض تو ایسے نقلچی اور ڈھونگی باباؤں کو بھی پیر بنا کے بیٹھے ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں، روزہ نہیں، اور چہرہ شریعت کے مطابق نہیں اور شریعت کے خلاف چلنے والا ہو، اور کہیں گے بابا صاحب ہیں۔ یہ بابا صاحب سے بہت فیض ملتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک بابا ہیں، مرید بھی کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا فائدہ؟ بولے پہنچتا ہے۔ تو میں نے کہا فائدہ یہ من جانب شیطان ہوتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے مہلت دیا ہے قیامت تک کے لیے، کہ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے۔ تو اللہ نے کہا جا نکل مردود کہیں کا، نکل، مگر تو بہکائے گا تو ضرور، مگر میرے سوالے بندے تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا کام کرتے ہیں، یہ ان کا فائدہ جو ہوتا ہے یہ شیطان مدد کرتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہو سکیں۔ تو آپ یہ نہ جانیں کہ صحیح ہے، ورنہ پھر کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں پتھروں کے پاس بھی فائدہ ملتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ لہذا یہ دیکھیے کہ فلاں پیر نمازی ہے یا نہیں ہے، فلاں پیر اللہ والا ہے یا نہیں ہے، شریعت پہ پابند ہے یا نہیں ہے، تقوی والا ہے کہ یا نہیں ہے۔ کسی بھی بندہ خدا کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر خالی ولی مت سمجھو، کیونکہ ہوا میں غیر بھی اڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا اجمیر کے راجہ ہم سب کے خواجہ کی بارگاہ میں جب جوگی جے پال آیا تو چل کر نہیں اڑتا ہوا آیا تھا، اور شیر پہ سوار ہاتھ میں اسدہ لے کر جب مقابلہ کیا تو آسمان زمین کے بیچ میں اڑ کر آیا، جبکہ مسلمان بھی نہیں تھا۔ تو اڑنے والا ہر اڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ اڑتا ہوا مت دیکھو، پانی پہ چلتا ہوا مت دیکھو، یہ کرامت ولیوں میں ہو سکتی ہے، مگر ہم ولیوں کو کرامت سے نہیں، ہم ولیوں کو استقامت سے جانتے ہیں کہ کون کس قدر متقی پرہیزگار ہے، وہی بڑا ہے۔ لہذا یہ دیکھا کیجئے، یہ تو ولیوں کے لیے کرامت دکھانا آسان ہے، یہ کھلونے کی طرح کہا گیا ہے۔ جیسے بچہ اپنا کھلونا جب چاہے اٹھائے، جب چاہے چابی بھرے، جب چاہے چلا دے، اسے مانندے کھلونا کہا گیا ہے کہ جب اللہ کے ولی کا دل غمگین ہوتا ہے تو اللہ ان کے دل بہلانے کے لیے ان کے ذریعے کرامتوں کا اظہار فرما دیتا ہے، ان کے دل کے فرح و سرور کے لیے۔ یا پھر اللہ کا ولی کسی ضرورت کی وجہ سے کرامت کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو کربلا کے میدان میں سرور کائنات موجود تھے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ہم کہتے ہیں دو روایت ایسی اہم کتاب میں ملتی ہے، ایک ترمذی شریف میں بھی ہے اور یہی روایت مشکوہ شریف میں ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کے گھر گئی، مشکوہ شریف صفحہ 570 پر ہے۔ کہتی ہیں جب میں گئی تو دیکھی کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سرور کائنات کو دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، وَعَلَى لِحْيَةٍ وَعَلَى رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ لَتُرَابٌ، اور میں نے حضور کو دیکھا کہ سرکار کے گیسوے انبری میں گرد و غبار ہیں اور سرور کائنات کے داڑھی شریف بھی پرگرد ہے، چہرہ متاثر ہے۔ میں ڈر گئی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ کیسی حالت ہے؟
تو میرے سرکار نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفن، ابھی ابھی حسین کی شہادگاہ سے آیا ہوں، ابھی کربلا سے آیا ہوں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ جب کربلا کا مارکا چل رہا تھا تو میرے نبی کربلا میں تھے، حدیث پاک کہتی ہے۔ اب دوسری حدیث پاک جو 571 یا 72 پر ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا انہوں نے کہ دوپہر کا وقت تھا، میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں سرور کائنات کو دیکھا۔ اگر کسی نے خواب میں حضور کو دیکھا تو اس نے سچ مچ حضور کو دیکھا۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا، اشعثا اغبرا بیدہی قارورا۔ میرے آقا کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا کہ سرکار کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ پرگرد تھا، غم کے آثار تھے، اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی، فیہا دمن، جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ تو میرے آقا کے صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بوتل کیا ہے، اس میں خون کیسا ہے؟ تو فرمایا آقا کونین نے اے میرے صحابی فیہا دم الحسین و اصحابہ، اس بوتل میں میرے نواسہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے، لم ازل التقطہ منذ اليوم، جسے میں صبح سے اس میں جمع کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ایک جواب اور ملا کہ جو بدعقیدے کہتے ہیں جنگ احد کانفرنس کیوں نہیں اور خیبر کانفرنس کیوں نہیں، شہدائے کربلا کانفرنس، شہدائے صحابہ کانفرنس کیوں نہیں، حالانکہ یہ ساری کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان بہروں کو آواز سنائی نہیں دیتی ہے، اندھوں کو یہ کانفرنس دکھتی نہیں ہے، مگر ہم سنی زیادہ شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی جنگ میں میرے آقا نے کسی بھی صحابی کے خون کو جمع نہیں فرمایا سوائے کربلا کے۔ اگر کربلا کی عظمت زیادہ نہ ہوتی، کربلا کی فضیلت زیادہ نہ ہوتی تو بتاؤ میرے آقا یہ عمل کرتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے میں نے جمع کیا کل قیامت کے روز اس خون کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور اللہ سے بدلہ مانگوں گا اپنے نواسوں کا، ان کی رفقا کا۔ پتا چلا کربلا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے جس دن میرے نبی سرور کائنات کے نواسے شہید ہو گئے تو آسمان سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہوا کہ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے صاحب دارمی نے بہت ساری حدیثیں اور روایتیں لی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 6 مہینے تک آسمان پورا کا پورا سرخ رہا، یعنی آسمان نے خون رویا۔ اور سوائق محرقہ میں ہے کہ لم یقلب حجر من احجار البیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبید۔ فرمایا بیت المقدس میں جہاں جہاں پتھر اٹھایا جاتا تھا اندر سے تر و تازہ خون نکلتا تھا۔ ایسا پتا چلا آسمان نے بھی رویا خون کے آنسو، اس لیے آسمان سرخ تھا، زمین بھی روتی تھی خون کے آنسو، اس لیے پتھر کے ہٹنے پر تازہ خون دکھائی دیتا تھا۔ ام حبان کہتی ہیں کہ اتنا آسمان خون رویا کہ خالی لالی نہیں آئی، بلکہ جب ہم نے صبح سویرے اپنے مٹکوں کا منہ کھولا، ڈھکن ہٹایا تو پانی کی جگہ ہمارے مٹکے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حبابنا وجرارنا مملوءۃ دمن، فرماتی ہیں ہمارے گھڑے اور مٹکے خون سے بھرے ہوئے پڑے تھے، اور جو کپڑے باہر پھیلائے گئے تھے ایسا خون سے رنگ گیا تھا، ایسا رنگ گیا تھا کہ کسی پانی نے خون کے رنگ کو دھویا نہیں، دھو دھو کے تھک گئے، کپڑے تو پھٹ گئے، مگر جو امام حسین کی یاد میں آسمان نے خون رویا، کپڑا پھٹنے تک خون کا دھبا نہیں صاف ہوا، ایسا عالم تھا۔
اور امام سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ 165 پر لکھتے ہیں کہ کربلا کے مارکے کے بعد عالم یہ رہا کہ دنیا میں 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، اندھیرا چھایا رہا۔ اور اندھیرے کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا، حتیٰ بدت الکواکب نصف النہار، یہاں تک کہ دوپہر میں ستارے نکل پڑے، جیسے رات میں ستارے نکل جاتے ہیں، سورج غائب۔ ایسا نہیں کہنے کی بات ہے، امام سیوطی کا قلم ہے، ان کی کتاب ہے، جو 9ویں صدی کے مجدد ہیں۔ مجدد وہ ہوتے ہیں جو دین میں جو خرابیاں آ جائیں انہیں ہٹانے کے لیے آتے ہیں، جو دین میں لوگ کمی بیشی کر دیں تو دین کو ستھرا کرنے آتے ہیں، وہ غلط بات ہرگز بیان نہیں کر سکتے۔ تو امام سیوطی کہتے ہیں سورج غائب ہو گیا، نصف النہار میں ستارے نکل پڑے، وَظَنَّ النَّاسُ أَنَّ الْقِيَامَةَ قَدْ قَامَتْ، اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ ایسا 5 مرتبہ دنیا میں گمان ہوا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پہلا جب میرے آقا جنگ احد میں تھے، غزوہ احد میں ابلیس نے اعلان کیا الا ان محمدن قد قتل، آگاہ رہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، تو صحابہ کا حال ایسا ہوا کہ لگ رہا تھا کہ قیامت آ گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان گر گیا، صحابہ کے حوصلے چھوٹ گئے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے، مدینہ شریف تک خبر گئی، تو سب کو لگا کہ آج ہی قیامت کا دن ہے۔ اور نمبر 2، جب میرے آقا نے پردہ کیا، جب حضور کے وصال کا وقت تھا، جو میرے آقا نے وصال فرمایا، تو اس دن لگا مسلمانوں کو کہ آج قیامت کا دن ہے۔ اور تیسرا، جب امام عالی مقام شہید دلاور فاطمہ زہرا کے لال مدینہ طیبہ کو دشمن کے دباؤ کی بنیاد پر بچوں کو لے کر جس دن آپ نے اپنے شہر کو چھوڑا، جوارے نانا جان کو چھوڑا، تو لوگوں کو لگا کہ آج ہی قیامت آ جائے گی، ایسا لوگ رو رہے تھے۔ اور نمبر 4، جس دن امام حسین شہید ہوئے اور کربلا سے خبر آئی کہ نبی کے نواسے اور رفقا شہید ہو گئے، تو مدینہ شریف میں ایسا لگتا تھا کہ آج قیامت آ گئی ہے۔ اور نمبر 5، کب لگا لوگوں کو قیامت آ گئی؟ تو 5ویں مرتبہ یہ جب قافلہ والے مدینہ طیبہ پہنچے کربلا سے، یہ لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ جب مدینہ شریف میں پہنچا تو ایسا لگ رہا تھا آج ہی قیامت کا دن ہے۔ تو دنیا میں 5 مرتبہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ آج ہی قیامت ہے۔ یہ 5 باتیں آپ نے سن لی ہے۔ جب کربلا سے یہ قافلہ لوٹنے لگا تو آپ کو معلوم ہے کوفہ میں سرائے شہداء کو گھمایا گیا اور امام حسین کے سر مقدس کو ابن زیاد کے پاس تشت میں رکھا گیا۔ اس روایت سننے کی نہیں، اس روایت کو حضرت علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 میں نقل فرمایا ہے، اور ابن اسیر نے کامل میں اپنی تاریخ میں، اور علامہ محب الدین تبری نے تبری شریف جلد نمبر 6 یا 4 میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی لیا تھا ابن زیاد اور لبہائے امام عالی مقام کو ٹھوک رہا تھا۔ وہیں پر ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ فرمایا ابن زیاد لکڑی ہٹا لے لبہائے اقدس سے، اس لیے کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں انہی لبوں کو میرے سرکار مدینے کے تاجدار چوما کرتے تھے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، ہٹا لے۔ اور دھمکایا تو نہیں ہٹا رہا تھا، تو فرمایا ہٹا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے۔ چنانچہ بخاری شریف جلد اول تقریباً 530 پہ یہ روایت ہے کہ فرمایا چھری ہٹا لے ابن زیاد، کیونکہ یہ نبی سرور کائنات سے بہت زیادہ مشابہ ہیں، جو انہیں دیکھ لے تو لگتا ہے حضور کا دیدار ہو گیا، ہٹا لے، یہ نبی کے مشابہ ہیں۔
یہ نبی کے نواسے ہیں۔ جب وہ نہیں ہٹاتا تھا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کو دیکھ کر ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو بوڑھا صحابی نہیں ہوتا کہ تو سٹھیا گیا ہے تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ تو حضرت زید کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس سے بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات مجھے یاد ہے کہ مدینہ شریف میں نے دیکھا کہ ایک پہلو پہ امام حسن ہیں، ایک پہلو پہ امام حسین ہے، اور نبی دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، فرما رہے اللہ یہ میرے دونوں شہزادے تیرے مومنین صالحین بندوں کے پاس میری امانت ہے۔ اے ابن زیاد جسے سرکار نے اپنی امانت کے طور پہ مومنوں کے حوالے کیا، تو نے نبی کی امانت میں خیانت کیا ہے۔ اور اٹھ کر چاہنے لگے، کہا کوفیوں تم نے نبی کے شہزادوں کو شہید کیا اور اپنے اوپر ظالم کو مسلط کیا، اللہ تعالیٰ تیرا ٹھکانہ اچھا نہیں کرے گا، یہ تمہارے اچھوں کو مارے گا، بروں کو اپنے اوپر تمہارے اوپر مسلط کرے گا، اور وہاں سے چلے گئے۔ اب یہی واقعہ جب یہ لکڑی سے ٹھوکنے والا جب یزید کی باری آئی اور یہ قافلے وہاں پہنچائے گئے تو یزید نے بھی کہا تھا شہروں میں گھماؤ، وہ تو زیادہ ہی گھموایا تھا۔ اور ویسے ہی امام حسین کے سر مقدس کو جب تشت میں رکھ کر یزید کے پاس رکھا گیا تو وہ بھی لکڑی سے دانت پہ ٹھوک ٹھوک کر کہتا تھا کہ ان کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شاعر جو کہ حسین نام، بعض ہمارے احباب حسین پڑھتے ہیں مگر یہ حسین نہیں ہے حسین ہے، کیونکہ یہ سواد سے ہے، اسی سے تو ایک کتاب ہے حسن حسین، حسین کا معنی ہوتا ہے مضبوط، ہے کہ نہیں؟ تو یہ حسین حمام کا شعر پڑھا کہ ان کی اور میری مثال ایسی ہے کہ میری قوم نے انصاف سے انکار کیا مگر ان تلواروں نے فیصلہ کر دیا جس سے خون ٹپک رہا ہے، اور نہ جانے معاذ اللہ کیا کیا اناف شناف بکا۔ یزید کی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یزید اچھا تھا، بڑا اچھا سلوک کیا، یہ سلوک بعد میں اچھا کیا معلوم ہے کیونکہ یہ دغا دینا چاہتا تھا، بڑا چلاک تھا، وہ مکر و فریب والا تھا، جب دیکھا حکومت چھینی جا سکتی ہے، تختہ پلٹ جائے گا، تب یزید نے اپنا رخ بدلا، اور وہ رخ کب بدلا؟ جبکہ امام حسین کے شہزادہ زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تقریر کی اور لوگوں کو بتایا اسی کے محل میں، تو لوگ اس وقت کانپنے لگے اور آنسو آنے لگے۔ تو یزید نے کہا کہیے آپ کی کوئی خواہش تمنا ہو تو ہم پوری کر دیں۔ تو امام حسین کے شہزادے نے فرمایا کہ میری 4 باتیں ہیں، وہ 2، پہلا یہ کہ جس نے میرے باپ بھائیوں کو اور ان کے رفقا کو قتل کیا انہیں میرے حوالے کرو تاکہ میں انہیں مار ڈالوں۔ تو یزید نے کہا کہ کس نے مارا ہے؟ تو سب سے پہلے خولی نے کہا کہ میں نہیں کچھ کیا ہوں، کیونکہ اس کی شہرت زیادہ تھی، اس مردود نے تیر بھی چلایا تھا جو پیشانی اقدس میں پیوست ہو گیا تھا۔ کہا میں نہیں، سنان نے مارا تھا نیزہ جو کہ سینے کے آر پار ہو گیا تھا، میں کیوں ماروں گا؟ تو سنان بولتا ہے میں نہیں، شمر نے مارا تھا۔ شمر نے کہا میں کیوں ماروں گا؟ حقیقت میں قتل تو اس نے کیا ہے جس نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنایا، جس نے عمرو بن سعد کو لشکر کا سپہ سالار بنایا، جس نے فوج بھیج کر مدد دے کر پیسے خرچ کر کے نبی کی آل کو شہید کروایا، اصلی قاتل تو وہی ہے۔ شمر نے سیدھا نشانہ یزید پر ہی لگایا۔ تو کہتا ہے کہ یہ تو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اے علی بن حسین یہ رہنے دیجئے، دوسری بتائیے کہ کیا چاہیے؟ تو فرمایا کہ سرحائے شہداء ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ نمبر 3 میرے گھر والوں کو اور جتنے بھی کربلا سے قیدی بنا کر لائے گئے ہیں سب کو رہا کیا جائے تاکہ ہم سب مدینہ طیبہ جائیں۔ اور چوتھی میری خواہش یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو مجھے تقریر کرنے دی جائے، مجھے خطبہ دینے دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، پہلا تو نہیں ہو پائے گا لیکن یہ تینوں منظور ہے۔ جمعرات کا دن تھا، جیسے ہی جمعہ کا دن آیا اور خطبہ پڑھنے کی باری آئی
تو پہلے یزید نے انکار کیا کہ کہیں ماحول نہ خراب ہو جائے، کہا نہیں خطبہ نہیں دے سکتے۔ تو شام کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا نہیں، خطبہ دینا ان کا حق ہے، عربی زبان ان کے گھر کی ہے، فصاحت بلاغت ان کے گھر سے ہی بہے ہیں، ہم ان کا ہی خطبہ سنیں گے۔ تو یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، منبر کے بجائے نیچے ہی جو کہنا ہے کہہ دیجیے، کیونکہ باطل کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی حق بات نکلے اور میرے ہی لالے پڑ جائیں۔ کہا نہیں، منبر پہ نہیں، ایسے ہی کہہ دیجیے۔ لیکن جب عابد بیمار خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، نبی پر درود بھیجا، سلام بھیجا، سلام کے بعد میرے آقا نبی کون و مکان کے شہزادے عابد بیمار نے فرمایا انا ابن رسول المختار، انا ابن المصطفیٰ سید الاخیار، میں رسول مختار کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ سید اخیار کا بیٹا ہوں، میں کعبہ قوسین او ادنا کی رفعتوں پر فائز ہونے والے کا لخت جگر ہوں، میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کے سفر کے مسافر کا نواسا ہوں، میں تنا فتح اللہ فکانا قعبہ قوسینی او ادنا کی رفعت پہ فائز ہونے والے نبی کا شہزادہ ہوں۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانے رہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں کون ہوں۔ نام میرا علی ہے، باپ میرے حسین، میں علی بن حسین ہوں، میرے چچا حسن مصطفیٰ ہیں، شیر خدا میرے دادا ہیں، سیدہ زکیہ میری دادی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سید الانبیاء محبوب کبریا میرے نانا مصطفیٰ ہیں، میں ان کا شہزادہ ہوں جنہیں کربلا میں 3 دن بھوکے رکھا گیا، 3 دن پیاسا رکھا گیا، پھر بن پانی دیے بن کھانا دیے، چاروں طرف سے میرے باپ کو گھیرا گیا، جب مقابلہ نہ کر سکے تلواروں کے ذریعے نیزوں کے ذریعے تو میرے باپ کو دونوں طرف سے تیر سے چھلنی چھلنی کیا گیا، جسم کو چھیدا گیا، 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر تڑپا کر جن کے باپ کو شہید کیا انہیں کا لال ہو۔ جب یہ سننا تھا کہ پوری مسجد کی دیوار ہلنے لگے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جذبہ اور شوق پیدا ہونے لگا۔ جیسے ہی سنا کہ معاملہ کہیں بگڑ نہ جائے، یزید نے کہا مؤذن کو اذان دے دو تاکہ اذان کے الفاظ کو سن کر ان کی تقریر رک جائے۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کیا۔ علامہ محب الدین طبری فرماتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر کہ جب اذان شروع ہوئی تو عابد بیمار چپ ہو گئے، حسین کا شہزادہ نبی مختار کا نواسا خاموشی اختیار کیا، تمہیں ذہن دے دیا کہ کربلا میں مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، کربلا کے بعد بھی مصیبت میں ڈالے رہے، مگر کربلا والوں نے اذان کی عظمت بتا دیا کہ جب اذان ہو تو مسلمانوں چپ رہنا، اذان کا جواب دینا، بڑے سے بڑا کام بھی ہو روک دینا۔ چنانچہ جب صحابہ کرام اذان کی آواز سنتے تھے تو جو لوہا کے اوزار بنانے کا کام کرتے تھے، اٹھاتے کہ مارے لوہا گرم ہے، آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہتھوڑے اوپر کے اوپر ہی رہ جاتے، وہ ایک بار نیچے چڑھو ایک بار ہی مار دے، نہیں مارتے تھے۔ ذہن ملا کہ اذان کی بڑی عظمت ہے اور ڈر ہے جو اذان کے وقت بولتا ہے، باتیں بناتا ہے، دنیا کی باتیں کرتا ہے، اذان کے وقت چپ نہیں رہتا ہے تو کہیں اس کی موت کفر پہ نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ اذان کے وقت ادب کیجئے، ادب ملوز خاطر رکھیے۔ تو جب اذان ہونے لگی تو سرکار زین العابدین چپ ہو گئے، لیکن جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ویسے ہی حضرت زین العابدین نے فرمایا وباللہ علیک اسکت، اے شخص چپ ہو جا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا میری بات سن لے، پھر اذان کہنا، چپ ہو جا۔ تو فرمایا اے یزید بتا، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ تمہارے نانا کا ذکر ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ بتا، تیرے گھر کے کسی بڑے کا نام ہے یا میرے جد کریم کا نام ہے؟
اے یزید بولتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں ہاں میرے نانا مصطفیٰ کا نام ہے، تو بتا جن کا نام آذان میں ہے، جن کا نام نماز میں ہے، تو ان کے شہزادوں کو تو نے قتل کیوں کرایا؟ جواب دے۔ کوئی جواب نہیں۔ یزید نے ہوشیاری کیا کہ اذان رہنے دے، باقی چھوڑ، جلدی تکبیر پڑھ، کہیں ایسا ہو معاملہ ہاتھ سے چلا جائے۔ جمعہ کی نماز پڑھایا اور جلدی سے کھسکا اور گھر میں گھسا۔ اب اس کے بعد جب نکلا تو کالی پٹی مار کر نکلا، کالا جھنڈا یا کالا لباس پہن کر نکلا۔ اب یہاں سے مکر چالو کہ دیکھا کہ تختہ پلٹنے والا ہے۔ بڑے بڑے شامی و عراقی زور آور بہادر میرے ساتھ تھے، مگر سب کے دل کو پگھلا دیا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہیں ایسا نہ ہو مار پیٹ کر میرا ہی آج خاتمہ ہو جائے۔ تو مکر کرتے ہوئے، غم حسین کو ظاہر کرتے ہوئے روتا ہوا باہر آیا، ماتم کیا، سینہ پیٹا۔ پتہ چلا کہ امام حسین کے نام پر ماتم کرنا، سینہ ٹھوکنا یہ حسینی کا کردار نہیں ہے بلکہ یزید کا طریقہ ہے۔ امام حسین کے ماننے والے جہاں جہاں خبر گئی آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا آنکھوں سے۔ انہیں ہوش نہیں، حواس نہیں کہ کیا ہو گیا، وہ کیا یہ کریں، وہ کیا اس طرح کی خرافات کریں۔ حسینی کا دل روتا تھا، یہاں تک کہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں نے تاریخ الخلفاء میں یہ پڑھا، فرمایا کہ کربلا کے واقعات بہت ہیں، فرمایا طویل حکایت ہے، لیکن فرماتے ہیں یطول الکلام بذکرہا، کربلا کے واقعات اس طرح طویل ہیں کہ میں لکھوں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ اور آگے لکھتے ہیں لا یحتمل القلب ذکرہا، کربلا کا ایسا واقعہ ہے کہ میرا دل کربلا کے واقعات کو لکھنا یہ متحمل ہوگا ہی نہیں، میں کربلا کے واقعات کو لکھ ہی نہیں پاؤں گا۔ ایسا وہ دل دہلا دینے والا اس طرح غمناک واقعات ہیں، فرماتے ہیں دل اس کے ذکر کا متحمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آسمان تھا زلزلے میں اور تلاطم میں زمین، اس سے آگے کیا ہوا مجھ سے کہا جا سکتا نہیں۔ یہ عالم تھا، شیر خدا کے شہزادوں کو ایک طرف سے گھیر گھیر کر شہید کیا گیا۔ لیکن میں چند تھوڑی دیر میں بس بات جلدی میں ختم کر دوں، کیونکہ بہت تاخیر سے میں حاضر آیا ہی ہوں۔ وجہ اس یہ ہے کہ تاخیر سے پروگرام کا آغاز ہی ہوتا، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ کربلا شریف کا واقعہ 10 دن میں تو ہو نہیں پاتا، تو کیا ایک رات میں 1 گھنٹے میں آپ کما حقہ سماعت کر سکتے ہیں؟ تو بس یہ سنیے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چند ساتھی 72، ایک روایت 82، زیادہ تر بزرگوں نے 82 کے تعداد کو ہی بتایا ہے کہ 82 نفوس قدسیہ جن میں بچے شیر خار وغیرہ سب ملا کر، تو 72 مل کر کے ہزاروں ہزار کو کیسے قتل کر دیا، جبکہ شام اور عراق مصر کے بڑے بڑے پہلوان تھے، ایک ایک پہلوان 1,000 بہادروں کے برابر طاقتور مانا جاتا تھا، تو 22,000 کے سامنے 72 لوگ کیا ہو سکتے ہیں، جن میں 10 سال کے اولو محمد ہیں، شیر خار شہزادہ بھی ہے، بیمار بھی ہیں، تو آخر 22,000 لشکری جرار کے آگے کیسے یہ لڑے؟ اگر اتنی تعداد کو 7200 بھی دیکھیں تو دیکھ کر کے ڈر جائیں کہ ایک طرف 7200 اور ایک طرف 22,000 ہے، یہاں تو 72 کی بات ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنے دشمن کے نرغے میں ایک ایک بہادر حسینی 100 کو مار گرائے۔ آپ نے سنا ہوگا کربلا کے واقعات میں جب امام حسین کو سب سے پہلا تیر پیشانی اقدس پہ لگا، اس کا نام ابو الفنوق تھا، جب وہ لگا پیشانی میں تو پیشانی مقدس میں تیر پیوست ہو گیا، چکر سا آیا، شمر نے سمجھا کہ اب یہ گرنے ہی والے ہیں، کہا اشارہ کیا امر نے کہ 100 بہادر کو لے اور جا کے گھیر لے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بل جبکہ بہادر کی وہاں کمی پڑ رہی تھی۔ میں نے پڑھا کہ جو سب سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں جنگ کے میدان میں ان کے لیے اچھے اچھے طاقتور
چھانٹ کے رکھے جاتے ہیں۔ 100 بہادر امام حسین کے لیے عمرو بن سعد نے الگ سے رکھا تھا، جب حسین کی باری آئے گی تب یہ 100 بہادر کا استعمال ہوگا۔ مگر میرے سرکار مدینے کے تاجدار کا نواسا جب امام حسین کا شہزادہ علی اکبر رن میں آیا تو ایسے دشمن کے چکے چھڑا دیے، ایسے تلوار سے جنگ کیا، ایسا منظر ہو گیا کربلا کا کہ دشمن سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ ایک ایک جاتا بچ کر نہیں آتا، چاروں طرف سے گھیرے جاتے، سب کو دوڑا کے مارتے۔ تو جو 100 پہلوان کو امام حسین کے لیے رکھا تھا، ان 100 پہلوانوں کو عمرو بن سعد نے علی اکبر میں ہی استعمال کر لیا تھا۔ یہ عالم تھا کربلا کا۔ وہ 100 پہلوان ان میں سے یا تو مر چکے تھے یا لڑنے کے لائق نہیں تھے، دم توڑ رہے تھے۔ تنہا شہزادہ حسین نے اسے نکما کر دیا تھا۔ اب یہاں تیر لگا، ذرا سا چکر آیا تو سوچا اب گرنے ہی والے ہیں۔ شمر 100 لوگوں کو لے کر آیا کہ لڑیں تو میرے امام کو دیکھو، پیشانی اقدس میں تیر پیوست ہے، اگر کوئی سوئی چبھو دے پیشانی میں تو دیکھیے کیا حال ہوگا۔ ارے پیشانی میں تو یہاں تو دماغ ہے، یہاں اگر کوئی چیز لگ جائے، کیل لگ جائے تب تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ گرنا ہی یقینی ہے۔ معمولی سوئی اگر لگ جائے انگلی میں، ہتھیلی میں تو آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ 100 آدمی کو لے کر آیا، پہلوانوں نے گھیرا، مگر کربلا کے امام نے، شہنشاہ شہید شہداء نے ایسی جنگ کی کہ 101 لوگوں میں سوائے شمر کے کوئی جان بچا کر بھاگ نہیں پایا۔ اللہ اکبر، ایسی بہادری۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا، محدث ابن عساکر نے اپنی کتاب میں حدیث نقل کیا جسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے الامن والعلا للائت المصطفیٰ بدافع البلا میں نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہاتھ میں امام حسن کی انگلی پکڑے، ایک میں امام حسین کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گئیں اور عرض کی، انہنہما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں کو کچھ عطا کریں۔ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا دوں، تو بھی اللہ کی چہیتی پیاری بندی ہے ماں، وہی دینے والا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے وہابی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگو، رسول سے مانگنا حرام ہے، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ مگر سنو، حضرت زہرا کہتی ہیں یا رسول اللہ نوازیے، نوازوں کو دے دیجئے۔ تو میرے آقا نے دیا، وہ ذرا سنیے کیا دیا۔ فرمایا حضور نے، اما الحسن فقد نحلته حلمی وحیبتی واما الحسین فقد نحلته نجدتی وجودی۔ اور ایک روایت میں امام حسین کے لیے ہے، فرمایا لہو جرأتی وجودی۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے شہزادہ حسن کو اپنا حلم دے دیا، سہنے کی طاقت دے دیا، بردباری دے دیا، اور میں نے ہیبت دے دیا۔ جہاں حسن کھڑا ہوگا دشمن مرعوب ہو جائے گا۔ ہیبت اور بردباری میں نے حسن کو دے دی، اور میری جرأت، میری بہادری اور میری سخاوت میں نے حسین۔ سبحان اللہ۔ اب جنہیں نبی اپنی بہادری دے دیں، بتاؤ اس سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ ارے بولو بھائی، جسے نبی اپنی جرأت دے دے ان کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ نبی کی بہادری کا اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت جبریل ایک اشارے میں، ایک مٹھی میں پہاڑ کو یوں اٹھا لے جیسے کہ ایک ڈھیلا ہے، کہے موسیٰ کلیم اللہ فرمائیے تو میں ان بدبختوں پہ پہاڑ ڈال دوں۔ اتنی طاقت حضرت جبریل کو۔ کہتے ہیں نبی جب پہلی بار قرآن کی آیت لے کر جبریل آئے غار میں تو مجھے کہا اقرا، پڑھیے، تو میں نے کہا نہیں پڑھوں گا، تو انہوں نے مجھے چمٹا لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے پوری طاقت سے مجھے دبوچا۔ اب ذرا لگائیے اندازہ، حضرت جبریل ایک دستے نورانی میں
پہاڑ کو یوں اٹھا لے کہ حضور کہیں تو گرا دے، لیکن وہی جبریل طاقت والے، ان کے لیے نبی فرماتے ہیں مجھے پکڑا، زور سے چمٹایا۔ وہ نبی کتنے طاقتور ہوں گے جنہیں پوری طاقت سے جبریل دبائے، پھر بھی میرے آقا بحال رہیں، پوری طاقت سے رہیں۔ بتائیے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ میرے سرکار کو اللہ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمایا تھا، کہو سبحان اللہ۔ 40 جنتی مردوں کی، اور جنت میں جتنی آج آپ کی طاقت ہے، جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اب ایک جنتی 100 مرد کے برابر، تو حضور کی طاقت کا یہ عالم رہا 4000 مردوں کے برابر۔ اتنی طاقت میرے حضور کو، 4000 بہادروں کی طاقت، وہ 4000 والی طاقت میرے نبی نے امام حسین کو دے دیا۔ تو بتاؤ، اب جواب مل گیا دشمنوں کا۔ وہ کہتے تھے ایک اکیلا امام حسین کیسے یزیدیوں کو دوڑاتے تھے، دائیں گئے تو دائیں والے صاف، بائیں جائیں تو بائیں کا صفایا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ امام حسین کو اللہ نے نبی کے توسل سے 4000 بہادروں کی طاقت دی۔ جب ایک طرف 4000 بہادروں والی طاقت آئے تو بلا یزیدیوں کا یہ حال کیوں نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا کہ ایک یزیدی لشکر کا آدمی جس کا نام عبداللہ بن عمار لشکری ہے، اس نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، کہا خدا کی قسم میں نے کسی مقصور کو، واللہ ما رأیت مقصورا، میں نے کسی مقصور بے بس اور بے کس کو، جن کے بچے، جن کے بھائی، جن کے ساتھی ان کی نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں، میں نے قسم خدا کی، واللہ ما رأیتو قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے خدا کی قسم امام حسین سے پہلے بھی کسی کو نہیں دیکھا، امام حسین کے بعد بھی کسی کو نہیں دیکھا، جن کے سامنے بچے شہید کر دیے گئے، بھائی ذبح کر دیے گئے، بھتیجے ذبح کر دیے گئے، تمام ساتھی شہید ہو گئے۔ میں نے حسین سے زیادہ بہادر کہ جن کے نگاہ کے سامنے پورا گھرانہ شہید کر دیا جائے، اور ان کی بات کا یہ عالم ہو کہ جب وہ میدان میں آتا تو دشمن ایسے بھاگتے تھے، لَتَنْكَشِفُ انکشاف الماضی، جیسے بکریاں شیر کو دیکھ کر بھاگتی ہے، ویسے یزیدی امام حسین کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عمار لشکری نے کہا۔ اللہ اکبر، یہ طاقت تھی امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ تو اس سے کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے دے کہ اتنے لوگ کیسے اتنوں کو مار سکتے ہیں۔ ایک سوال، اس کا جواب پھر بیٹھ جائیں، پھر کبھی موقع ملے گا، حاضر ہوگی۔ اب اس وقت آپ حضرات کے پیش نظر نگاہوں کے سامنے غوث العظم پیر ماں پیر جہاں سرکار غوث العظم کے لال جلوہ فرما ہیں۔ انہیں کربلا کا منظر ان کی نگاہوں میں ایسے گوشتا ہوگا، ایسے دکھائی دیتا ہوگا، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو انہی کے لال ہیں، سبحان اللہ۔ یہ امام حسن مصطفیٰ کی اولاد سے ہیں اور جد کریم ہیں وہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ تو ان کے گھر کا معاملہ ہے، محرم شریف میں کیا کیفیت ہوتی ہے اہل بیت اطہار کے گھر میں، اس کا آپ کو اندازہ تک نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عابد بیمار جب کربلا سے آئے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ روتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، قیام کرتے، نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے دن میں۔ جب کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جاتا تو کھانا دیکھ کر رونے لگتے، یہی کھانا میرے باپ کو نہیں دیا گیا، میرے بھائیوں کو نہیں دیا گیا، یہ پانی اس وقت کہاں تھا، میرے چھوٹے بھائی تک شہید ہو گئے، یہ پانی کربلا میں پیش نہیں ہوا، تڑپ کر میرے بھائی چلے گئے۔ پھر آنکھوں سے آنسو آ جاتے، اتنا روتے کہ پیالے میں آنسو چلے جاتے، بمشکل چند لقمے کھا پاتے۔ کربلا کا منظر نگاہ سے جاتا نہیں تھا۔ کربلا کا معاملہ ایسا تھا کہ آج دشمن کہتے ہیں، بدعقیدے کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعات کو
سنی بریلوی نے بڑھا دیا ہے، اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا یہ بیان کرتے ہیں۔ قسم خدا کی یہ بدعقیدے جھوٹے ہیں، وہابی جھوٹا ہے، دیوبندی مکار ہیں، یہ جہنمی فرقے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا کا مارکا اگر اہم نہیں ہوتا، امام حسین ان کی آل کی شہادت اگر اہمیت کی حامل نہ ہوتی تو آسمان 6 مہینے سرخ کیوں رہتا؟ فرماتے ہیں امام سیوطی، امام حسین کی شہادت سے پہلے آسمان کبھی لال نہیں ہوتا تھا، جب سے آپ شہید ہوئے تب سے ہی آسمان میں سرخی نظر آتی ہے۔ رونا تو باضابطہ کم ہو گیا، مگر غم کے آثار آج بھی آسمان کے کناروں پہ نظر آتے ہیں۔ جب آپ چاند دیکھتے ہوگے رمضان شریف کا یا عید کا چاند یا محرم کا، جب مطلع صاف ہوتا ہوگا تو آپ کو لالی دکھائی دیتی ہے، آسمان کے کنارے سرخی نظر آتی ہے۔ کربلا سے پہلے سرخی نہیں تھی، یہ غم حسین میں آنسو بہائے ہوئے ہیں، یہ آسمان کے رونے کا آنسو ہے جو خون کی شکل میں سرخی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ اکبر، کون کہتا ہے کہ کربلا کی اہمیت نہیں تھی؟ سنیوں نے بڑھا دیا۔ اللہ اکبر، کربلا کی عظمت تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، تبھی تو اللہ کی مخلوق نے، زمین نے رویا، آسمان نے رویا، ملائکہ نے رویا، جنوں کے رونے کی آواز آئی، ایسی کیفیت تھی۔ اور میرے آقا کے دیوانوں، ایک سوال کہتے ہیں کہ بہت سارے مورخین نے، بڑے بڑے عالموں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنے یزیدی مارے گئے تھے ان کی تعداد صرف 88 ہے۔ یہ تعداد بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے 88، لیکن اگر ہم 88 ہی مان لیں تو پھر کربلا کا جو آپ منظر سنتے ہیں 10ویں محرم کو کہ تنے تنہا اون و محمد گئے، 9-10 سال کے امام حسین کے بھانجے تھے، تنے تنہا یہ دونوں چھوٹے چھوٹے کتنوں کو مار گرایا۔ اور جب عباس علمبردار پانی لانے گئے اور روکنے کی کوشش کیے تو کتنے گرے اور مرے، یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ تعداد کہاں سے آئی؟ تنہا حضرت حر جو میدان میں لشکر آدھا سے نکل کر قدم حسین میں آ گئے تھے، 40 یزیدیوں کو جہنم میں اکیلے آپ نے بھیجا تھا۔ پھر حضرت امام حسن مصطفیٰ جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، جن کی اولاد سے حضرت ابو الحسین جو آج جلوہ فرما ہیں، انہی کی اولاد سے ہیں۔ ان کے شہزادے حضرت قاسم جن کی عمر تقریباً 22 سال کی تھی، جب میدان میں جاتے دشمن کو کھدیر کر نکلتے، پیاس لگتی تو آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر کہتے مولا چند قطرے ہی پانی قاسم کی زبان پہ ڈال دے کہ ہونٹ ہی گیلا ہو جائے۔ اے جنگ بدر میں بارش برسا کر اپنے محبوب کے صحابہ کو پانی پلانے والے خدا، اے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم کا چشمہ بہانے والے خدا، آج اگر قاسم کی تقدیر میں چشمہ نہیں ہے، فرات کا پانی نہیں ہے، اگر آسمان سے خوب برس کر برسات کا پانی نہیں ہے تو مولا چند قطرے پانی ہی گرا دے تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ حق کی تلوار جب میان سے باہر آتی ہے تو جب تک کہ باطلوں کا صفایا نہیں کر دیتی ہے وہ تلوار میان میں نہیں آتی ہے۔ کتنے کو مار گرایا تو آخر 88 کیوں ہو گئے؟ ایک سوال ہے اور لکھنے والے بڑے بڑے ہیں۔ چنانچہ حوالہ علامہ محب الدین کا اور علامہ ابن اثیر کا کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں اور صرف 88 کا ہی اعلان ہے۔ پھر یہ ہزاروں ہزار مرنے والے کہاں چلے گئے؟ تو میں بتاتا ہوں اس کا جواب کیا ہے۔ کیونکہ ادھر تھے 72 یا 82، ادھر تھے 22,000۔ ان کے ساتھ کون کون لوگ آئے تھے؟ کون سا پہلوان مصر کا تھا، کون سا عراق کا تھا، کون سا ملک شام کا تھا، یزیدی سے زیادہ بہتر کون جانے گا۔ جو لشکر لے کر آئے ہیں کتنے گھٹ گئے، کتنے کے صفایا ہو گیا، یہ زیادہ بہتر یزیدی لشکر ہی بتا سکتے تھے کہ میرے 22,000 آئے تھے، اب 15,000 ہی لے کر جا رہا ہوں یا 14,000 لے کر جا رہا ہوں، یہ اتنے کہاں چلے گئے؟ یہ یزیدی کے بیان کرنے سے ہی معلوم چلے گا۔ امام حسین کے ساتھ 72 تھے، کون کون کیسے لڑے، کیسے شہید ہوئے، دیکھنے والوں نے بیان کیا۔
حضرت عابد بیمار نے بیان کیا، امام حسن کے لال حسن مصنع نے بیان کیا، امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے بیان کیا، ان کی بہن حضرت ام کلثوم نے بیان کیا، امام حسین کی شہزادی حضرت سکینہ نے بیان کیا، امام حسین کی دو جوزائے پاک بھی تھیں جن میں ایک کا نام شہر بانو ہے، انہوں نے بیان کیا، اور ایک کا نام حضرت رباب ہے، جبکہ عربی میں رباب یا رباب ہے، فارسی زبان میں بضم الراء وہ بھی موجود تھی۔ تو کربلا والوں میں جو امام حسین کے ساتھ تھے کتنے شہید ہوئے انہیں حسینیوں نے بیان کیا اور صحیح طریقے سے بتایا، اور یزیدیوں کے لشکر میں کتنے مارے گئے یزیدیوں نے اڑایا، جتنے مارے گئے تھے بہت کم کر کے اڑایا، تاکہ بدنامی نہ ہو کہ ادھر 72 تھے ادھر 22,000، 72 میں بچے بھی تھے پھر بھی اتنے ہزار کا صفایا ہو گیا تو گردن جھک جائے گی، دھوپ میں ناک رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ اس لیے یزیدیوں نے چالاکی کر کے اپنے مرے ہوئے کتے کو، تارے جہنمیوں کو کربلا میں ہی یہاں وہاں زمین میں ڈھک دیا تاکہ کوئی گن نہ سکے بتا نہ سکے، اور جھوٹ پر اتفاق کر کے لوگوں میں کھانسی کی روایت بیان کر دیا، جیسی خبر مشہور ہوئی ویسے ہی مورخین نے اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ یہ بات ہے اصلی، ورنہ آپ سے کوئی یہ نہ کہہ دے اتنا ہی لکھا ہے اتنا کیوں بیان کرتے ہو، تو آپ ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ میرے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، یہ دھوکے باز جن کے بارے میں آپ حضرات بہت کچھ سن چکے ہیں، میں آخری بات پیش کرتا ہوں یا پھر رہنے دیا جائے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے وقت نہیں ہے، سرکار جیلانی یہاں جلوہ فرما ہے، میں بہتر آپ سمجھ رہے ہیں کیا آخر تو نہیں ہے، سوچتے ہوں گے آپ ان کو بلانا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں نا ہے، بہتر یہ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا ظلم ہوا تو ان کو کیا سزا ملی؟ ایسی سزا ملی کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا وہی بھیجی کہ میں نے حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے 70,000 کو مارا، اور تیرے نواسے شہزادے حسین کے بدلے میں 70,000 کو ماروں گا، پھر 70,000 کو ماروں گا، 1,40,000 سے بدلہ لیا گیا، یہاں تک کہ جو لوگ کربلا میں تھے ان سے بھی، اور جو لوگ کہیں بھی تھے لیکن کربلا کے واقعات سے خوش تھے، امام حسین کی شہادت پر خوش تھے، اللہ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یزیدی تو یزیدی ہے، ان کی نسلوں کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں ہے عراق میں چیچک کا مرض پھیلا تو 1,500 ان لوگوں کے بچے جو کربلا میں گئے تھے یا شہادت سے خوش تھے، ان کی 1,500 اولاد کو اللہ نے اندھا بنا دیا، 1,500 اولاد کو اندھا بنا دیا۔ جہاں جہاں جاتے وہاں یہی چرچا کہ بدلہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، کتنوں کو مختار سقفی نے مارا وہ تو مارا ہی، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں، اللہ کا قہر ڈائریکٹ کیسے نازل ہوا وہ دیکھیے۔ ایک بڈھا فرات کے کنارے اپنی جھوپڑی میں تھا، لوگ بات کر رہے تھے کہ جو بھی گئے جیسے بھی گئے چاہے دور رہے یا پاس رہے خوش رہے امام حسین کے قتل پر، تو اللہ نے اس سے ضرور بدلہ لیا ہے۔ تو بڈھا بولتا ہے میں بھی تو گیا تھا کربلا میں، کہاں مجھے کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد چراغ ڈمڈمایا، بک بک ہونے لگا، یعنی بتی چھوٹی ہو گئی، تو چراغ کی بتی کو انگلی سے پکڑ کے اوپر اٹھاتے ہیں، پھر سے چراغ جلنے لگتا ہے۔ بڈھا گیا چراغ کی بتی درست کرنے، انگلی لگایا کہ اس کی آستین میں آگ لگی، آگ پھیلتی گئی، بچاؤ آگ بچاؤ، جتنے ساتھی تھے سب نے کمبل اڑایا، بستر اڑایا، جو بھی ڈالتا وہ جل جاتا، بستر بھی جل جاتا، کپڑے کمبل سب جل جاتے، آگ آگ چلاتا رہا، یہاں تک کہ آگ نہ بجھی۔ کنارے دریا کے وہ مکان تھا، فرات میں کود گیا، فرات کے پانی میں چلا گیا، ڈبکی لگاتا تھا مگر آگ نہیں بجھتی تھی، دریا میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ پانی آج پانی کا کام نہیں،
बल्कि दुश्मन अहले बैत को जलाने के लिए पेट्रोल का काम कर रहा था। पानी में वो खड़ा डुबकी लगाता रहा, पानी में जल के वो राख बन गया, खाक बन गया। इस तरह से अल्लाह ने अजाब नाजिल किया जिसने नबी के लालों की तौहीन किया, इमाम हुसैन का दिल दुखाया करबला में, और आपने बद्दुआ दिया, वहीं पे दुआ कबूल हुई और दुश्मन हिलाक हो गया। तो जो करबला में थे वो दुश्मन थे ही। आज भी यजीद के तर्ज पर लोग मौजूद हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, किताब में लिखते हैं कि नहीं यजीद अच्छा था, यजीद माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन है। चुनांचे डॉक्टर जाकिर नालायक ने ये कहा, जब सुमैया गरान में उसने तकरीर किया तो यजीद की तारीफ किया, लफ्ज़ यजीद से पहले हजरत कहा, लेकिन जब इमाम हुसैन का नाम लिया तो न पहले इमाम कहा, न लफ्ज़ हजरत कहा, न नाम के बाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहा, लेकिन जब यजीद का नाम लिया तो पहले हजरत भी कहा, बाद में जो लानत का मुस्तहिक है उसको रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहा। तो इस किस्म के आज भी यजीदी मौजूद हैं, वहाबियत देवबंदियत के रूप में। इनसे बचो, करीब ना जाओ, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दे, कहीं गुमराह न कर दे। ये लोग इस लायक नहीं है कि आप उनके पास बैठे। कि मेरे आका मदीने के तादार ने फरमाया, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक सफा 556 पर है, मेरे नबी सरवरे कायनात ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा, लोग कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, ये दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। ये ऐसे हैं, अहले इस्लाम को मारेंगे, बुत परस्तों को छोड़ेंगे। नबी फरमाते हैं अगर मैं उनका जमाना पा लेता, मेरी हयात ज़ाहिरी में ये लोग आते तो मैं ऐसे कत्ल करता, ऐसे उनकी गर्दनें मारता जैसे कौम आद की गर्दनें मारी गई, जैसे उन्हें मारा गया। मैं क़िताल करता इन बददीनों से। मेरे नबी फरमाते हैं हम शर्रुल खल्क़ वल खलीक़ा। ये वो लोग होंगे जो कलमा बहाने के लिए पढ़ेंगे, मकरो फरेब के लिए पढ़ेंगे, नमाजें मकरो फरेब के लिए पढ़ेंगे, मगर उनका आलम ये होगा दुनिया के तमाम जानवरों से, तमाम इंसानों में, तमाम हैवानात में, सारे जानवरों में सबसे बदतरीन होंगे। यानी जानवर में बंदर भी है, जानवर में कुत्ता भी है, जानवर में बिल्ली भी है, जानवर में चूहा भी है, जानवर में गंदे काले जानवर भी हैं, मगर मेरे नबी ने फरमाया हम शर्रुल खल्क़े वल खलीक़ा। हाशिया में है खल्क़ माने इंसान और खलीक़ा माने हैवानात, यानी ये इंसान में सबसे बदतर है, हैवानात में जानवरों में भी सबसे बदतर है। यानी ये बिल्ली चूहे से, बंदर गीदड़ से, कुत्ता सूअर से भी बदतर, क्योंकि कुत्ता ये कितना भी गंदा जानवर हो, गंद काला ये जानवर तो है मगर गुस्ताखे रसूल नहीं है, गुस्ताखे अहले बैत अतार नहीं है, मगर ये नाम के टोपी वाले बदअकीदे जो कि नबी की तौहीन सिखलाते हैं, ये गुस्ताखे रसूल हैं, गुस्ताखे अहले बैत अतार हैं। लिहाजा सुन्नियों, इनके साथ कभी बैठ के चाय पानी नहीं करना। जैसे तुम गंदे काले जानवर को देखकर 10 कदम दूर भागते हो, उससे ज्यादा कहीं दूर भागो, इसलिए कि गंदा जानवर अगर तुमसे लग जाएगा तो तुम्हारा जाहिर गंदा हो जाएगा, तुम्हारा कपड़ा खराब हो जाएगा, मगर अगर ये तुमसे चिपक जाएगा, तुम्हारे साथ बैठेगा तो तुम्हारे बातिल को गंदा कर देगा, जो पानी से धोया नहीं जा सकता है। लिहाजा नबी के फरमान के मुताबिक बदअकीदों से दूर रहो। जो आज के यजीदी हैं, अल्लाह हमें और आपको पीर रहमत से माला माल फरमाए और हक बोलने, हक पर चलने, हक वालों के साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, वक्त को पेश नज़र रखते हुए अब इस कार्रवाई को बहुत जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। आप तमाम हज़रात ने एकदम मुख्तसर देखिए, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे दरमियान इस वक्त शहज़ादे गौसुल वरा, चमन फातिमा के फूल, आले रसूल, बंद करके रख दो ना, फातिह खानदेश